السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج کی اس نورانی عرفانی محفل میں عقائد اسلام کے متعلق چند اہم اور ضروری عقائد بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے اعمال کی اصلاح کے متعلق چند ضروری باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن کریم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے کہ قیامت حق ہے، قیامت واقع ہوگی۔ اس پر ہمارا ایمان اس قدر مضبوط ہو کہ کوئی بھی اگر اس کے خلاف کوئی نیا مفہوم یا کوئی نیا نظریہ پیش کرتا ہے تو ہمیں وہ قبول نہ ہو۔ قرآن پاک میں کئی جگہ لفظ قیامت آیا ہے، قیامت کے بارے میں ذکر آیا ہے۔ قیامت واقع ہوگی، اس کا ہم کو یقین رکھنا ہے، یہ عقیدہ اسلام میں سے ہے۔ یعنی ایک مسلمان کو قیامت پر یقین رکھنا ہے۔ جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے وجود پر یقین رکھتے ہیں، ایسے ہی قیامت کے حق ہونے پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اگر کوئی قیامت کا انکار کرتا ہے کہ قیامت وغیرہ کچھ ہونے والی نہیں ہے، بلکہ ایک بڑا حادثہ ہو جائے گا اور اسی میں سب ختم ہو جائے گا، جیسا کہ جو ملحد ہیں، بے دین ہیں، ناستک ہیں، ان کا نظریہ یہ بن گیا ہے کہ قیامت وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن آج قیامت کے حق ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے متعلق ایک اہم نظریہ، ایک اہم عقیدہ جڑا ہوا ہے، اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے متعلق معلومات آپ کو حاصل کرنی ہے۔ عذاب اور ثواب کیا چیز ہے؟ جیسا کہ ہم سنتے ہیں اکثر، اس پر یہ ثواب ہے، یہ کرنے پر ثواب ملے گا، نماز پڑھنے پہ ثواب ہے، نیکیوں کا ثواب ہے، روزے کا ثواب ہے، صدقات و خیرات کا ثواب۔ یہ ثواب کیا چیز ہے؟ اور اسی طرح سے عذاب، نماز نہ پڑھنے کا گناہ اور اس پر عذاب ہوگا، جھوٹ بولنے کا گناہ ہے، اس پر عذاب ہوگا، چوری ہے، زنا ہے، بدکاری ہے، حرام کاری ہے، یہ جتنے بھی گناہ ہیں، ان گناہوں کے کرنے کی وجہ سے عذاب ہوگا۔ تو یہ عذاب کیا چیز ہے، کیسے ہوگا؟ تو یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، بڑا اہم ٹاپک ہے کہ عذاب اور ثواب کیا ہے، کیسے ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ خاص طور پر آج میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کچھ لوگوں نے، یعنی جو ہمارے دین کا کچھ لوگوں نے الگ الگ مفہوم پیش کیا، الگ الگ انداز سے دین کو پیش کرنے کی کوشش کی۔ ان میں سے ایک بڑا مشہور اسکالر ہے جس نے علی گڑھ یونیورسٹی کی بنیاد بھی رکھی، اس کا یہ کہنا تھا کہ عذاب اور ثواب کوئی چیز نہیں ہے۔ ثواب کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو نیکی کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، تو اسے ایک خوشی ہوتی ہے
تو اسی خوشی کا نام ثواب ہے۔ اور انسان گناہ کرتا ہے یا کوئی برائی کرتا ہے تو اس کو اندر سے ایک ملامت ہوتی ہے، ایک غم ہوتا ہے، دل ملامت کرتا ہے، یہی عذاب ہے۔ اس کے علاوہ عذاب اور ثواب کا کوئی مفہوم نہیں ہے۔ اس لیے میں نے اس ٹاپک کو واضح کرنے کے لیے آج خاص طور پر ارادہ کیا کہ عذاب اور ثواب یہ بھی حق ہے، یعنی عذاب بھی ہوگا، ثواب بھی ہوگا، لیکن ثواب کس کو ہوگا اور عذاب کس کو ہوگا، اور ثواب کس طریقے سے ملے گا، عذاب کس طریقے سے ملے گا، یہ بھی ہمیں جاننا ضروری ہے، تاکہ عذاب اور ثواب کے مفہوم کو کوئی غلط انداز سے پیش کرے تو ہم اس کو ایکسیپٹ نہ کریں، اس کو تسلیم نہ کریں۔ جیسا کہ ابھی میں نے ان کی بات پیش کی جنہوں نے یہ کہا کہ عذاب کچھ نہیں ہے، یہ ڈرانے کے لیے، ثواب بھی کچھ نہیں، بس دل بہلانے کے لیے۔ جیسے کبھی کبھی ہم بچوں کو دل بہلانے کے لیے کہہ دیتے ہیں تم یہ کرو گے تو تم کو گھمانے لے جائیں گے، تم کو فلاں جگہ لے جائیں گے، اور وہ کر لیتے ہیں تو پھر کبھی گھما لیتے ہیں، کبھی نہیں۔ تو دل بہلانے کے لیے ایسے ہی جنت کا جو ذکر آیا ہے، ثواب کا جو ذکر آیا ہے، اس کا انہوں نے صاف طور پر انکار کر دیا کہ جنت بھی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی بنی ہوئی چیز نہیں ہے، خالی بس لوگوں کو دل بہلانے کے لیے بتایا گیا۔ ایسے ہی عذاب، جہنم کا عذاب ہم سنتے ہیں، تو یہ جہنم وغیرہ کوئی چیز بنی ہوئی نہیں ہے، بس صرف ڈرانے کے لیے لوگوں کو یہ بتایا گیا۔ یہ ان کا نظریہ ہے جو ناستک کہلائے، یا جو ہمارے شریعت کی زبان میں ملحد بے دین، جن کو دین سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، انہوں نے دین کا یہ مفہوم پیش کیا۔ حالانکہ ہمارے دین کا اصل مفہوم کتاب اللہ یعنی قرآن عظیم میں ہے، اور احادیث کریمہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اس میں دین کا مکمل مفہوم موجود ہے۔ ہمارے دین کا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت بھی قائم ہوگی، حساب کتاب ہوگا، اور جو نیکوکار ہیں، ایمان والے ہیں، انہیں ان کی نیکیوں کا ثواب ملے گا، اور جو ایمان نہیں لائے، کافر رہے، مشرک رہے، بدعقیدہ رہے، بے دین رہے، تو وہ عذاب پائیں گے، اور اسی عذاب کی وجہ سے انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو جنت، دوزخ یہ بھی بنی ہوئی ہے، باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل تیار فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعدت للمتقین سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض، جلدی کرو اپنے رب کی طرف مغفرت طلب کرنے کے لیے، اور جنت کے لیے آگے بڑھو، تیزی کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو تیار کر رکھا ہے۔ متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے جنت تیار ہے۔ اور سورہ کہف کی آخری آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، بے شک جو ایمان لائے اور اچھا عمل کرتے رہے، نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے جنت الفردوس مہمانی کے لیے، یعنی ان مومنوں کو، ان پرہیزگاروں کو مہمان بنا کر جنت الفردوس میں بھیجا جائے گا۔ تو جنت الفردوس بھی ہے، جنت تیار ہو چکی ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا۔ تو یہ جو ثواب کا ذکر ہے، وہ ثواب بندے کے لیے جنت کی شکل میں عطا کیا جائے گا، اور مزید اس کو راحت، آرام، خوشی، اور اس کے دل کو طمانینت، اطمینان، یہ سب ثواب کی شکلیں ہیں۔ بندے کو جو ثواب حاصل ہوگا اس کی کئی قسمیں ہیں، کئی اس کی شکلیں ہیں، کئی مختلف صورتیں ہیں، ان میں سے سب سے بڑی صورت ثواب کے اعتبار سے جنت ہے۔ یعنی جس بندے مومن کو ثواب دینا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سب سے بہتر انتظام یہ فرمایا کہ اسے جنت عطا کی جائے گی، اور جنت تیار ہے۔ حدیث پاک بھی اس بات کی رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معراج کی رات جب میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو اس وقت مجھے جنت کی بھی سیر کرائی گئی۔
جنت کا معائنہ کرائے گا، یعنی حضور نے خود اپنے آنکھوں سے جنت کو دیکھا، جنت کے مقامات کو دیکھا، جنت کی نعمتوں کو دیکھا۔ آنے کے بعد حضور نے فرمایا کہ میں نے جنت کو بھی دیکھا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جہنم بھی آپ کو دکھائی گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے جہنم اور جہنم میں ہونے والے عذابات کو بھی دیکھا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنت موجود ہے اور جہنم بھی موجود ہے۔ تب جن لوگوں نے جنت اور دوزخ کے بارے میں یہ مفہوم پیش کیا کہ جنت کچھ نہیں ہے، بنی ہوئی کچھ نہیں ہے، بس دل بہلانے کے لیے ہے، وہ غلط ہے، وہ بالکل ہی غلط عقیدہ ہے، غلط نظریہ ہے، وہ اللہ کے مقدس دین کے خلاف نظریہ پیش کر رہے ہیں، ان کی بات کو ہرگز تسلیم نہ کیا جائے۔ اسی طرح سے جہنم بھی تیار شدہ ہے۔ قرآن کریم میں کئی جگہ اس بات کا ذکر ہے کفار کے بارے میں، اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، وہ جہنم والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ایک روایت حدیث پاک میں، اس کو شاید آپ نے کئی بار سنا ہوگا، لیکن ایک دلیل کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے نسبت میں ایک چچا ہے جس کا نام ہے ابو لہب، نام سنا ہے؟ ابو لہب ایمان نہیں لایا، کافر مرا۔ جب وہ مر گیا تو چند دنوں کے بعد اس کو خواب میں دیکھا ان کے بھائی حضرت عباس نے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دوسرے چچا ہیں، حضرت عباس ہے، یہ ایمان لائے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کیا حال ہے؟ تو اس نے بتایا، ابو لہب نے، کہ جب سے میں انتقال کیا ہوں مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا ہے اور بہت سخت عذاب ہے، بڑی سخت تکلیف ہے، بہت عذاب میں ہوں، لیکن جب دوشنبے کا دن آتا ہے، پیر کا دن آتا ہے، تو مجھے اسی انگلی سے کچھ پینے کو شربت ملتا ہے اور اس کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا آرام ملتا ہے، راحت ملتی ہے۔ وہ خود کہہ رہا ہے پیر کے دن شربت انگلی سے مجھے پلایا جاتا ہے جس کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، عذاب ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہاں کئی باتیں سامنے آئیں، ایک تو یہ ہے کہ جہنم موجود ہے اور جہنم میں اسے ڈالا گیا ہے، تبھی تو وہ بول رہا ہے، اگرچہ خواب کی بات، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی، یہاں بالکل وہ خواب سچا ہے کہ ابو لہب جہنم میں ہے۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ ایمان نہیں لایا۔ تو جو ایمان نہیں لائے اس کے لیے جہنم تیار کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور وہ جہنم موجود ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ جب قیامت آئے گی تو جہنم بنائی جائے گی پھر تیار کی جائے گی، نہیں، بالکل ریڈی پوزیشن ہے، تیار ہے۔ اور جس کا بھی انتقال ہوتا ہے اگر مومن ہے تو اس کی روح کو جنت میں بھیج دیا جاتا ہے، اور جو کافر ہے اسے کی روح جہنم میں بھیجا جاتا ہے۔ تو یہ ثواب اور عذاب کی دو مختلف شکلیں ہیں، صورتیں ہیں۔ یہاں پر آپ کو اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ جنت بھی موجود ہے اور جہنم بھی موجود ہے، دونوں کا موجود ہونا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اب اگر کوئی انکار کرتا ہے کہ ہم جنت کو نہیں مانیں گے، جہنم کو نہیں مانیں گے، تو اس کے انکار سے ہم کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اسلامی نظریہ ختم نہیں ہوگا۔ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ جنت بھی موجود ہے، جہنم بھی موجود ہے۔ اب رہ گئی بات ثواب اور عذاب کس پر ہوگا، کس کو ثواب دیا جائے گا اور کس کو عذاب دیا جائے گا، یہ بھی فیصلہ ہو چکا ہے قرآن و حدیث میں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا کہ جو کافر مرے گا، یعنی جو ایمان نہیں لائے گا، کفر کی حالت میں مرے گا، اسے عذاب دیا جائے گا۔ اب وہ عذاب کیسے ہوگا؟ جب تک اس کا جسم باقی ہے تو جسم پر عذاب ہوگا، اور اگر جسم باقی نہ رہا، جیسا کہ کسی کو اگر جلا دیا گیا، مرنے کے بعد اگر جلا دیا گیا تو جلانے کے بعد تو پورا جسم تو ختم ہو گیا، راکھ ہو گیا، تو پھر عذاب کس پر ہوگا؟ عذاب کہاں سے ہوگا؟ تو یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو کافر مرا اور جلا دیا گیا تو اب اس کا ظاہری جسم موجود نہیں ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کا وجود ختم ہو گیا، لیکن حدیث پاک کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے کہ اس کا جسم بنا دیا جائے گا اور اس کو روح اور جسم کے ساتھ عذاب دیا جائے گا۔
اسی طرح سے قبر میں جس کو دفن کیا گیا اگر مومن ہے تو اسے ثواب اور کافر ہے تو اسے عذاب. تو قبر میں عذاب بھی صرف روح پر عذاب نہیں بلکہ جسم اور روح کے ساتھ عذاب ہوگا. بظاہر دنیا کے انسانوں کے دیکھنے کے اعتبار سے مرے ہوئے انسان کا جسم بالکل ختم ہو گیا ہے، یعنی قبر میں مٹی کھا گئی ہے، مٹی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ جسم پورا ختم ہو گیا، بدن نہیں رہ گیا ہے، تو پھر عذاب ثواب کہاں سے ہوگا؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ مرنے کے بعد پھر ان کا جسم بنا دیا جائے گا، اور اسی اعتبار سے وہ اگر مومن ہے تو ان کو روح اور جسم کے ساتھ انہیں ثواب دیا جائے گا، انہیں ایک راحت حاصل ہوگی، ان کے درجات بلند ہوں گے اور ان کو وہاں پر خوشی عطا کی جائے گی. یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مومن جو ایمان والا ہے، نیک پرہیزگار ہے، اس کی قبر جنت کی کیاری بنا دی جائے گی. حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران. قبر جو ہے یا تو جنت کی کیاری بن جائے گی یا تو جہنم کا گڈھا بن جائے گا. جنت کی کیاری جیسے ایک چھوٹا سا پارک ہے، باغ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن متقی پرہیزگار جو نمازی ہے، نیکوکار ہے، گناہوں سے بچتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ کی رضا منشا کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کے لیے اس کی قبر جنت کی کیاری بنا دی جائے گی. تو جتنے اولیاء اللہ جو دنیا سے رخصت ہو گئے، چاہے اللہ کے ولی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، انبیاء ہیں، ان سب کو ان کی قبریں جنت کی کیاری بنا دی جاتی ہیں. وہ خوش ہوں، فرحین، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، وہ خوش رہتے ہیں. دنیا میں انہوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں، دنیا میں بہت مشقت برداشت کیا، عبادت کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے، نمازوں کے لیے، دین کی راہ میں جہاد کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ دنیا سے آیا ہے تکلیف اٹھا کر، اب اس کو یہاں پر راحت کا سامان عطا کر. اس کی قبر جنت کی کیاری بن جائے گی، قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی جس سے اس کو جنت کی خوشبو ملتی رہے گی. اب آپ سوچئے کہ اگر ہم کسی عطر کی دکان کے قریب ہوتے ہیں تو خوشبو آنے لگتی ہے تو طبیعت خوش ہو جاتی ہے، طبیعت خوش ہوتی ہے نا، خوشبو آنے لگے، اور جنت کی خوشبو جسے مل جائے تو پھر اس کی تو طبیعت خوش ہو جاتی ہے، اس کو دنیا کا سارا غم وہ بھول جاتا ہے، ساری تکلیفیں اس کی ختم ہو جاتی ہیں. یہ ہے ثواب، یہ ثواب کی شکل ہے کہ انتقال کے بعد ہی سے اس کے جسم اور روح کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا ہے کہ اسے جنت کی خوشبو ملتی رہے گی، جنت کی نعمتیں ملتی رہیں گی، جیسے درجات ہوں گے اسی اعتبار سے ان کو ثواب عطا کیا جائے گا. اور ثواب کی سب سے بڑی شکل قبر میں تو یہی ہے کہ اس کی قبر ایک جنت کی کیاری بن جائے گی. تو یہ ثواب کی شکل ہے، ثواب کی صورت ہے. اور جیسے اگر اولیاء اللہ ہیں، انبیاء ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو ان کے لیے تو حدیث پاک میں یہ آیا ہے کہ انہیں جو وہ خواہش کرتے ہیں وہ خواہش انہیں عطا کی جاتی ہے. کسی نعمت کی خواہش ہوتی ہے وہ نعمت انہیں دی جاتی ہے. یرزقون، ان کو رزق دیا جاتا ہے. تو یہاں رزق سے مراد یہ جو عام طور پر دنیا میں جو ہم کھاتے ہیں یہ کھانا نہیں ہے، وہ رزق اللہ کی طرف سے ایک ایسا رزق ملتا ہے کہ جس کو ایک بار چکھ لے تو اس کی لذت کبھی ختم نہیں ہوتی. یہ دنیا کا کھانا، دنیا کی غذا جو ہے کہ اس کو کھانے کے بعد جو ہے پیٹ میں اس کو ہضم کرنا پڑتا ہے، پھر غلاظت اور گندگی نکلتی ہے. لیکن جو قبر میں جو رزق دیا جاتا ہے وہ دنیاوی کھانا یا دنیاوی طعام نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے غلاظت اور گندگی کی نکلے، بلکہ وہ رزق ایسا ہے کہ جس کو کھانے کے بعد ان کو ایسی لذت محسوس ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے ان کی طبیعت خوش ہوتی ہے. پھر وہاں پر غلاظت، گندگی وغیرہ کا کوئی تصور نہیں ہوگا. جیسے جنت میں جانے کے بعد بھی نعمتیں کھانے کو ملیں گی، کیونکہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ ایک پھل جب ان کو دیا جاتا ہے کھانے کے لیے
تو وہ کھائیں گے اور اتنا خوش ہو جائیں گے، ایسا لگے گا کہ ایسا پھل کبھی ہم نے کھایا ہی نہیں، اتنا لذیذ پھل کبھی ہم کو ملا ہی نہیں۔ اور پھر کافی دنوں تک بھوک بھی نہیں لگے گی، پھر جب تھوڑا سا بھوک کا احساس ہوگا پھر دوسرا پھل دیا جائے گا، وہ دیکھ کر کہیں گے ارے ایسا ہی تو دیا گیا تھا، لیکن کھانے کے بعد اس کی لذت اور الگ ہوگی۔ ہر بار جو نعمت ہوگی اس کی لذت، اس کا ٹیسٹ، اس کا مزہ الگ ہی ہوگا، لیکن اس کو کھانے کے بعد کوئی چیز گندگی کے طور پر نکلنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوگا۔ یعنی جنت میں وہاں گندگی غلاظت کچھ نہیں، صرف پاک پاک صاف، کیونکہ اس کی زمین زعفران کی ہوگی، اس کی دیواریں ایک اینٹ سونے کی ہے تو ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، جس میں نہریں بہتی ہیں، اس میں باغات ہیں اور خوبصورت محلات ہیں۔ جو بندہ مومن جتنا اللہ تعالیٰ کی عبادت اور جتنا بندگی اور اللہ کی راہ میں محنت مشقت کیا ہے، اسی اعتبار سے اس کے درجے وہاں پر بلند ہوں گے۔ تو یہ ہے ثواب، یہ ثواب کی شکل ہے۔ اور عذاب کا مطلب ہے تکلیف۔ کبھی کبھی دنیا میں بہت تکلیف ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں یار بڑا عذاب ہے، بولتے ہیں بہت بڑا عذاب ہے۔ دنیا میں اگر تکلیف ہے، جیسے بہت سخت گرمی ہے، دھوپ کی شدت ہے اور پیاس سے زبان سوکھ گئی، تو ہم کہتے ہیں واقعی بڑی تکلیف ہے۔ تو یہ تو عذاب کی ایک شکل ہے، لیکن یہ حقیقت میں عذاب نہیں ہے، یہ امتحان ہے، یہ آزمائش ہے۔ لیکن جو مرنے کے بعد عذاب ہوگا وہ اتنا دردناک ہوگا، اتنا دردناک ہوگا کہ آدمی اس کا درد بھول ہی نہیں پائے گا۔ دنیا میں جو تکلیف ہوتی ہے وقتی طور پر درد ہوتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ درد آدمی بھول جاتا ہے۔ ہوتا ہے نا کہ جیسے چوٹ لگی تو کیا ہمیشہ وہ کنٹینیو درد نہیں رہتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر آدمی درد بھول جاتا ہے۔ لیکن مرنے کے بعد جو عذاب ہوگا وہ ایسا درد ہوگا کہ اس کو بھول نہیں پائے گا، ایسا صدمہ ہوگا کہ اس کو کبھی بھول ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے کہا قرآن پاک میں وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، کہیں علیم آیا ہے، کہیں عذاب عظیم آیا ہے۔ تو علیم، الف لام یا میم، علیم جب آتا ہے عذاب علیم تو دردناک عذاب، دردناک عذاب یہ بڑا خطرناک درد ہوتا ہے، کہ جس درد کا کوئی علاج نہیں ہے۔ دنیا میں اگر کوئی تکلیف ہے تو اس تکلیف کا علاج مل جاتا ہے، لیکن مرنے کے بعد جو عذاب ہوگا اس عذاب کا کوئی علاج نہیں، کوئی علاج نہیں۔ اور جہاں دردناک عذاب کی خبر دی گئی ہے وہاں بہت ہی بھیانک انداز میں کہ ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ اسی طرح سے جہاں عظیم فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، عین زو یا میم عظیم کا مطلب بڑا، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو یہ عذاب ایک حقیقت چیز ہے، ایسا نہیں کہ صرف ڈرانے کے لیے دھمکانے کے لیے آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اس پر عذاب ہوگا، بلکہ وہ یقیناً ایک سزا مقرر ہے جس کو عذاب کہا گیا۔ عذاب کی شکل، جیسے ہی موت قریب آتی ہے اسی وقت سے عذاب قریب کر دیا جاتا ہے۔ اگر وہ کافر ہے، بدعقیدہ ہے، بدعمل ہے، گناہگار ہے اور توبہ نہیں کیا، اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، تو مرنے کے قریب ہی سے عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ عذاب کا سلسلہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ موت جب اس کے قریب آتی ہے تو ایسا لگتا ہے 70 تلوار سے جو ضرب لگتی ہے اس سے زیادہ اسے موت کا جھٹکا ہوگا۔ یہ عذاب ہے، یعنی جو کافر ہے، جو بدعمل ہے، اس کو جو عذاب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اسی وقت سے وہ تڑپتا ہے، اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسی تکلیف مجھے کبھی دنیا میں ملی ہو۔ دنیا میں جتنی تکلیفیں ہیں یہ اس کا کروڑواں حصہ ہے جو مرنے کے بعد عذاب دیا جائے گا، اتنے بھی نہیں۔ تو مرنے سے پہلے ہی، یعنی جیسے جیسے موت قریب آتی ہے، عالم نزع میں ہوتا ہے، تو اسی وقت اسے اتنے جھٹکے محسوس ہوتے ہیں، اتنے جھٹکے محسوس ہوتے ہیں کہ پھر وہ درد بھول نہیں پاتا۔ یہ عذاب ہے۔ اسی طرح سے پھر جب انتقال ہو جاتا ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ مرنے کے بعد مجھے راحت مل جائے گی، سکون مل جائے گا۔ اسی لیے تو سوسائڈ جو کرتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں، دنیا میں بہت تکلیف ہے تو آدمی سوچتا ہے ارے یار اس تکلیف میں جان چھڑا لو، خودکشی کر لو، آرام مل جائے گا۔ آرام نہیں بلکہ اس کے بعد کی جو تکلیف ہوگی وہ اس کا کئی گنا زیادہ ہوگی۔ بیوقوف ہیں وہ لوگ جو خودکشی کرتے ہیں،
سوسائڈ کرتے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد سب ختم ہو جائے گا، یہ تکلیف سے تو چھٹکارا مل جائے گا. چھٹکارا نہیں بلکہ ادھر کی تکلیف اور ہوگی. آپ نے کیا سمجھا کہ کود کر کے آگ میں جل کر کے اپنے آپ کو جلا لیے اور جلنے کے بعد بدن ختم ہو گیا، جسم ختم ہو گیا، یا پانی میں ڈوبنے کے بعد مر گئے، انتقال کر گئے، اب دفن کر دیے تو جسم ختم ہو گیا تو تکلیفوں سے راحت مل جائے گی؟ تکلیف نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے. عذاب حق ہے، عذاب کا سلسلہ مرنے کے بعد سے شروع ہوگا، اور جیسے ہی موت قریب آتی اسی وقت سے وہ تکلیف کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ مرنے کے بعد قبر میں دفن کرنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام کی ہچکی بندھ گئی اور روتے روتے سب کے آنکھوں سے اتنے آنسو جاری ہو گئے کہ ان کی داڑھیاں تر ہو گئی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرنے کے بعد جو قبر میں عذاب ہوتا ہے، اگر تمہارے کانوں میں سننے کی قوت دے دی جائے تو تم زندگی میں ہنسنا بھول جاؤ گے، کبھی تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئے گی، اس لیے کہ اتنا خطرناک عذاب ہوتا ہے کہ عذاب کو سن کر کے آدمی بے ہوش ہو جائے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دنیا میں اس طرح سے رہو کہ اللہ کا خوف، اللہ کے عذاب کا ڈر رکھو کہ ہم کو وہ عذاب نہ آئے. اسی لیے بار بار یہ دعا کی جاتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ وقینا عذاب النار کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ عذاب بہت ہی خطرناک ہوتا ہے، عذاب بہت خطرناک. اور قبر کا عذاب جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں دفن کرنے کے بعد وہ شخص جو بد عمل ہوتا ہے، یعنی جس کا عمل خراب ہے، جو گناہوں میں زندگی گزارتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی قبر میں ایسی حالت ہوتی ہے کہ جیسے کہ ڈوب رہا ہے، دریا میں ڈوبنے والا وہ پریشان رہتا ہے کہ کوئی مجھ کو آ کے سہارا دے دے، چیختا ہے، چلاتا ہے، فریاد کرتا ہے کوئی مجھے بچا لے. تو عذاب کی شکل یہی ہوتی ہے مرنے کے بعد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جانوروں کو عذاب سننے کی قوت دی گئی، یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی جانور قبر کے قریب چل رہا ہو اور اس قبر میں عذاب ہونا شروع ہو جائے تو جانور وہاں قریب نہیں ہوگا، وہ بھاگ جائے. اتنا خطرناک عذاب ہوتا ہے. اور عذاب کے فرشتے بھی مقرر ہیں کہ وہ مسلسل اس پر عذاب دیتے ہی رہتے ہیں. کبھی اس کا سر پھوڑیں گے، پھر اس کا سر صحیح ہو جائے گا، پھر بڑے ہتھوڑے سے اس کا سر پھوڑیں گے. اس طرح عذاب مسلسل ہوتا رہے گا. قبر کا عذاب بہت ہی خطرناک ہے. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگو اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگو، اللہ ہم کو قبر کا عذاب نہ دے. آج ہم دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے. آپ مجھے بتاؤ، گھر میں آپ بیٹھے ہو، کوئی آ کر کے ہتھوڑے سے آپ کے سر پہ تھوڑا سا مار دے، کتنی تکلیف ہوگی، جھنجلا جائیں گے، اور اس وقت آپ چاہیں گے میں کیا اس کو کر لوں. لیکن قبر میں آپ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ عذاب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، سوائے درد محسوس ہونے کے آدمی کچھ نہیں کر سکتا. بس وہ چیختا رہے گا، چلاتا رہے گا، فریاد کرتا رہے گا، روتا گڑ گڑاتا رہے گا، لیکن کوئی اس کی فریاد کو پہنچنے والا نہیں ہوگا، کوئی وہاں پر اس کو آ کر کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا. اسی لیے پیارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر کے عذاب سے بچنے کی ابھی سے کوشش کر لو. دنیا میں ایسا عمل نہ کرو کہ جس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہو. قبر کا عذاب بڑا خطرناک ہے، بہت بھیانک ہے. اب آپ سوچئے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی جب ان کا انتقال ہوا تو جب نماز جنازہ پڑھی گئی، نماز جنازہ کے بعد دفن کے لیے قبر میں جب رکھنے کی بات آئی تو خود رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترے اور کافی دیر تک دعا کرتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے. اس کے بعد پھر آپ اوپر آئے، پھر ان کو دفن کیا گیا. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج ہم نے عجیب کیفیت دیکھی، آپ خود قبر میں اتری، کافی دیر تک آپ دعا کرتے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے قبر تنگ ہو رہی تھی، قبر ان کے لیے تنگ ہو رہی تھی، اس لیے کہ جب قبر تنگ ہوتی ہے تو بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے، اتنا دباتی ہے کہ ادھر کی پسلی ادھر، ادھر کی پسلی ادھر ہو جائے.
آج ہم کو اگر تھوڑا سا دبا دے پکڑ کے تو ہم کتنا جھنجھلا جائیں گے، لیکن قبر میں جانے کے بعد دونوں طرف سے دونوں دیواریں جو ہیں وہ تنگ ہو کر کے اتنا دباتی ہیں کہ پھر اس وقت حالت خراب ہوتی ہے۔ لیکن اگر مومن نیکوکار ہے، نیک کام کرنے والا ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اب قبر اسے ایسے گود میں لیتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو گود میں لیتی ہے۔ اس لیے عذاب حق ہے، یعنی عذاب ہونے والا ہے۔ کبھی بھی یہ ذہن میں نہ آئے، کبھی یہ تصور نہ کرو کہ عذاب وغیرہ کچھ نہیں ہونے والا ہے، یہ صرف ایسے ہی بتایا جاتا ہے، ایسے ہی بولا جاتا ہے۔ جیسا کہ آج کل ناستک جو پیدا ہو رہے ہیں، ناستک جو تیار ہو گئے ہیں کہ جن کو دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف وہ ہنسی مذاق میں اڑا دیتے ہیں، ارے یہ سب کیا کچھ نہیں ہونے والا ہے، یہ ملا مولویوں کی باتیں ہیں، اس کی طرف دھیان مت دو، بس موج کرو، آرام سے زندگی گزارو، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ یہ ان کی ٹھٹائی ہے، یہ بے خوفی ہے۔ اور ایسے ہی لوگ جب عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں تب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم تو سوچے بھی نہیں تھے کہ ایسا عذاب ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون ہے، جب وہ خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور اس قدر اس کا شر تھا، اس قدر اس کا پاور تھا کہ جس کو دیکھتا اس پر ظلم کرتا تھا، اور وہ کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ میرے اوپر کوئی عذاب آئے گا۔ لیکن جب اللہ کی پکڑ ہوئی ہے اور اسی دریا میں جب اس کو غرق کر دیا گیا، دریا میں جب ڈبا دیا گیا، تو وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا اب میں ایمان لاتا ہوں، مجھے اب بچا لیا جائے گا۔ فرعون بھی جب اس نے عذاب کو قریب سے دیکھا تب وہ کہا کہ اب میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ تو ایسے ہی آج کل وہ لوگ جو مذاق میں بات کو اڑا دیتے ہیں، عذاب وغیرہ کچھ نہیں ہونے والا ہے، جب عذاب آ جائے گا تب وہ چیخیں گے، اور اس وقت ان کا چیخنا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اس لیے دنیا ہی میں اپنے آپ کو ایسے بنا لو، اللہ کی پناہ میں آ جائیں اور گناہوں سے بچ کر کے اپنی زندگی گزاریں، تاکہ ہم قبر کے عذاب سے محفوظ رہیں اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو جو چیزیں میں نے عرض کی آج کی اس ٹاپک میں، ایک تو یہ ہے کہ ہمارا اسلامی نقطۂ نظر، ہمارا اسلامی نظریہ یہ ہے کہ قیامت قائم ہوگی اور پھر عذاب اور ثواب کا سلسلہ رہے گا۔ جو مومن متقی پرہیزگار ہیں ان کو ثواب دیا جائے گا، اور جو کافر بدکار ہوں گے انہیں عذاب دیا جائے گا۔ اور پھر دنیا میں بھی مرنے کے بعد قبر کے اندر جب تک رہنا ہے، ابھی جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک بھی عذاب اور ثواب کا سلسلہ قبر میں بھی رہے گا۔ جو نیک ہے انہیں ثواب عطا کیا جائے گا، ثواب کی شکلیں آپ کو بتا چکا ہو، اور جو گنہگار ہے، کافر ہے، اس کو عذاب وہاں پر بھی دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے، اور تمام گناہوں برائیوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک بنائے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنائے۔ آمین بجاہ نبی امین علیہ الصلوۃ والتسلیم، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔